حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پہلے زمانہ کی بات تھی، 3 آدمی جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رات گزارنے کے لیے ایک غار میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ ابھی وہ غار میں داخل ہی ہوئے تھے کہ پہاڑ سے ایک لڑکھتا ہوا پتھر آیا جس نے غار کے منہ کو ان پر بند کر دیا۔ یعنی جیسے ہی وہ تینوں آدمی غار کے اندر داخل ہوئے اور پتھر اوپر سے آیا اور غار کے منہ کو بند کر دیا، انہوں نے محسوس کیا کہ اس مصیبت سے نجات حاصل ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی جائے۔ ایک آدمی نے دعا مانگتے ہوئے کہا، اے اللہ، میرے ماں باپ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے اور میں اپنے اہل و عیال سے پہلے ان کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک روز مجھے درختوں کی تلاش دور لے گئی۔ جب میں شام کو واپس دیر سے لوٹا تو ماں باپ سو چکے تھے۔ میں دودھ دو کر حسب معمول ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ سو چکے تھے۔ ان کو جگانا بھی ناگوار نظر آیا اور ان کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے اہل و عیال کو دودھ پلانا بھی ناگوار گزرا۔ میں نے رات بھر دودھ کا پیالہ ہاتھ میں اٹھائے ماں باپ کے سامنے کھڑا رہا اور ان کو بے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا، اور بچے میرے پاؤں کے پاس بھوک سے روتے اور چلاتے رہے، یہاں تک کہ صبح طلوع ہوئی۔ وہ نیند سے بیدار ہوئے، انہیں پہلے دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے اس پتھر کی مصیبت کو دور فرما جس میں ہم مبتلا ہیں۔ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، لیکن غار سے نکل نہیں سکتے تھے وہ لوگ کیونکہ جگہ اتنی نہیں تھی۔ دوسرے شخص نے کہا، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے تمام دنیا سے زیادہ بھلی یعنی کہ خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ میری محبت اس کے ساتھ غیر معمولی تھی، جیسا کہ مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اس سے تکمیل خواہش کا اظہار کیا لیکن اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اس کو قحط سالی نے آ لیا۔ تب وہ میرے پاس آئی، میں نے اس کو اس شرط پر کہ وہ میرے ساتھ رہے یا میرے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے 120 دینار دینے پر رضامندی کا اظہار کیا، چنانچہ وہ رضامند ہو گئی۔ جب میں نے اس پر قابو پا لیا، ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کے بالکل قریب چلا گیا تو اس نے کہا، اللہ کا ڈر اختیار کر اور ناجائز مہر نہ توڑ۔ میں وہاں سے اٹھا، حالانکہ اس لڑکی کی شدید محبت سے دوچار تھا، اور ان دیناروں کو وہیں چھوڑ کر آ گیا جو میں نے اس کو دیے تھے۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اگر میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات فرما۔ چنانچہ پتھر ہٹ گیا، لیکن باہر نکلنے کی گنجائش ابھی بھی نہ تھی۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں نے چند مزدور اجرت پہ لگائے تھے، ایک مزدور کے علاوہ سبھی مزدوروں کو ان کی اجرت دے دی گئی اور وہ اپنی مزدوری کو کم سمجھتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کے جو پیسے تھے ان کو تجارت میں لگا کر بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ مال بہت زیادہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دیجئے۔ میں نے کہا، جو کچھ تو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے سب مال تیرا ہے، اونٹ، گائے، بکریاں، غلام، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اس نے کہا، اے بندہ خدا، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ تو وہ شخص تمام مال لے کر چلا گیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو ہم سے ہماری مصیبت دور فرما۔ چنانچہ پتھر غار کے منہ سے